الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إن الإنسان لكفور کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتی کی دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے اور وہ روکے ہوئے ہیں آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ آدمیوں پر بڑی مہر والا مہربان ہے کل آپ نے آیت کریمہ کے حوالے سے سنا اور بہت کچھ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزوں کو انسان کے کنٹرول میں انسان کے قبضے میں دے دی دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں انسان جس کو اپنے کنٹرول میں اور جو انسان کی قدرت میں انسان کی طاقت میں نہ آ سکتا آج حال تو یہ کہ انسان چاند پر کمندے ڈال رہا ہے چاند پر جانے کی باتیں کر رہا اور بہت سارے لوگوں نے دعوے بھی کی نہ جانے کیسی کیسی باتیں بہرحال دنیا کی ساری چیزیں چاہے وہ جانور ہوں چاہے چیزیں ہوں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو انسان کے لیے بنائی انسان کے فائدے کے لیے بنائی اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی کل آپ نے سنا کہ اللہ والوں کا کس انداز میں کنٹرول ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں جلا ڈالتا آج تو ہم سب عبادت کرنے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں اور نہیں قبول ہوتی سوچتے اللہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی آج حال یہ کہ نماز پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اگر ہم دعا کریں تو آسمان سے دسترخوان نازل ہوتے ہیں آج ہم نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دعا نہیں کہ سوچتے کہ ہمارے اوپر نعمتوں کی بوچھار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو ہم عبادت کرتے اسی کا فضل ہے ہمارا کچھ نہیں اس نے توفیق دی بادشاہ کے آپ نوکری کرتے ہو بادشاہ آپ کا کوئی کمال نہیں بادشاہ نے آپ کو نوکری ملا کر ہی کمال آپ اگر گورنمنٹ سروینٹ ہوتے تو کیا سوچتے میں نے کیا میں نے نہیں گورنمنٹ نے رکھا بادشاہ نے رکھا کہ اس کی کرم نوازی ہے بہرحال تو جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں جلا ڈالتا ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہو آپ دیکھیے حضرت سفینہ کی زندگی دیکھیں صحابی رسول جب ایک جنگ میں تھے اور ایک مقام پر وہ اپنے قافلے سے چڑھ گئے اور جنگل کا راستہ طے کر گئے جنگل میں صحابی رسول ہیں جنگل میں ادھر سے خوفناک درندہ خوفناک شیر دوڑتا ہوا ابھی کھاتا تبھی کھاتا ہم اور آپ جیسے ہوتے تو یا ایک چھپکلی سے ڈر کے باہر کرتے ہیں سمجھے نا تو پھر شیر ہو جنگل کا تو پھر باقی وقت کیا کیا چھوٹ جائے گا کوئی ٹھکانے کی سمجھے نا لیکن حضرت سفینہ تھے وہ کہنے لگے یا ابا الحارث اے شیر سن لے انا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ کا غلام اور انہوں نے کچھ نہیں کیا شیر کسی کو چھوڑے لیکن انہوں نے صرف اتنا ہی کہا رسول اللہ کا غلام اور رسول اللہ کا نوکر وہ شیر آپ کے قدموں کو چاٹنے لگا اور خوفناک جنگل سے اپنے پیچھے لا کر کے اس قافلے تک ملا دیتا ہے اور آپ کو وہاں تک پہنچا کیونکہ آپ دیکھیے یہ طاقت کہاں سے ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا نصاب جو آپ کی نگاہوں کے سامنے کوئی قصہ کہانی نہیں کہ قصہ کہانی سن لو تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہی واقعہ کہ پرانا ساگر جو تھا تالاب چونکہ آج کل کی طرح نہیں تھا کہ چلو پاؤچ والا پانی مل جائے گا فلٹر والا بسلری چلو منگا لو زمانہ تھا کنواں کو پانی پینا ہے یا تالاب وغیرہ اس سے
کہ میرے پیالے کو لے جاؤ اور لے جا کر اس سے کہہ دینا کہ معین الدین چشتی نے کہا ہے کہ پورا اس کے اندر لے جا کر کچھ نہیں کہا، سیدھا پیالہ رکھا، سارا ناسا کر جو سمٹ کے اس پیالے کے اندر یہ طاقت آئی کہاں سے؟ اللہ نے دی تھا۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو چلا۔ ایسے ہی نہ سوچے کہ چیز ہمارے کنٹرول میں آ گئی آئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی دیکھی، چاہے آپ بزرگوں کی زندگی دیکھتے جائیں نا کس انداز میں چیزوں کو کنٹرول میں کرتے، تو اللہ تعالیٰ صاحب کے کریمہ وہی فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے اس کو بھی اور کشتیاں جو سامان لے کر چلتے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی شان والا کیسی طاقت ہے۔ اس لیے اس کے پیچھے نہیں جانا جو اپنے ہاتھوں سے بنا کر پوجنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں یہی سب کچھ، پھر جب آفت آتی ہے نا تو پھر وہ بھی بہہ جاتے ہیں۔ سمجھے نا، جیسے عرب کے کافر تھے، وہ بت کو رکھ کے دریا میں ڈالے، دریا میں ڈال رہے تھے نا، جب دریا ڈوبنے لگی نا، دریا ڈوبنے لگی، دریا میں ڈوبنے لگی وہ کشتی نا، تو کیا ہو بچا بچا، وہ کیا بچا ہے، وہ خود ہی ڈوبنے لگا، اس سے اٹھا کے اب وہاں پر اسی کہ اللہ ہمیں بچا، وہ دل سے آواز نکلی اللہ نے بچا جان کے لیے۔ تو کشتی لے کر کے سمندر اتنا بھاری بھرکم ہو، ایک چھوٹا سا ٹیلا ڈالو وہ اس پر سے اندر پیچھے چلا جائے، لیکن اتنی بھاری بھرکم مڑ جو کتنے کنٹل کی ہوتی ہے، منو ہوتی ہے، اس کو لے کر کے دریا کا سفر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں چلا، اس پر بھی غور کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان کو دیکھو میں تمہارے اوپر تان دیا، کوئی پلر ہے کہ آسمان رکا ہوا نہ گر جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کوئی پلر نہیں، کوئی کمبا نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، آسمان میں ٹکا ہوا۔ یہ بھی آپ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ کہا کبھی تمہارے اوپر آسمان گر نہیں جاتا کہ گر گیا، کبھی ہوا، لیکن ہاں کبھی کبھی بارش کے موسم پہ آسمان پھٹتا ہے، بارش کے پورے سے موسلادھار گر جاتے ہیں تاکہ انسان سبق حاصل کرے، اس سبق کی طرف پلٹ کر کے آئے۔ فرمایا اس زمین پر جو کچھ بھی کوئی بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، زمین میں آرام سے چل رہے، یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم۔ تو کہا ان ساری چیزوں پر توفیق اللہ فرماتا ہے اللہ بے شک انسانوں میں بڑا مہربان۔ اگر انسان اس کی کرم نوازیوں پر غور کرے گا، اس کی نعمتوں میں اتنا دبا ہوتا ہے کچھ نہیں، اس نے جتنی بھی نعمت، دوسری نعمت چھوڑو، گاڑی بنگلہ وہ سب چھوڑو، اپنے آپ میں سوچو ذرا جو نعمتیں ہمارے اندر اللہ نے دی ہے کیا اس نعمت کا کوئی بدل ہے؟ ارے یار ایک کان ٹوٹ جائے نا، اس کا بدل لا کے بتا لا پاتا، چاہے اتنا بڑا ٹیکنیس ہو، چاہے اتنا بڑا کامی ہو، چاہے اتنا بڑا پرسکار یہ گھوم رہا ہو، اس دان کی طرف نہیں لا سکتا۔ سمجھے نا؟ تو اپنے آپ میں سوچے کہ انسان کا پارٹس اگر خراب ہو جائے تو سارے دنیا کے لوگ مل کر کے اس پارٹس کو اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اپنے آپ میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیا ہے تو اس کے شکر بجا لانا یہاں پر لازم۔ اور اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا۔ ماں کے پیٹ میں تھے ناپاک قطرے، کیا تھے؟ کچھ نہیں کیا، ناپاک قطرہ تھے، ہم اور آپ سب ناپاک قطرہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تم کو زندہ کیا، تمہارے اندر روح ڈالی، پھر فرمایا پھر موت دے دیا۔ ہر انسان پر ایک سب جانتے مرنا ہے، لیکن پھر بھی انسان اس مرنے کی فکر نہیں کہ یار مرنے کے بعد کیا ہو، کبھی اس کے لیے ہم نے تیاری کی، کبھی ہم نے اس کے لیے سوچا۔ پوری زندگی انسان بیوی بچوں میں گزار دیتا، ہائے بیوی ہائے بچہ، ہائے بیوی ہائے بچہ، وہ بھی کام آتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ رات میں سویا کرنا سیدھا چپ لیٹ کر کے سوچا کرو کہ میں مردہ لاش پڑا ہوں، کون انسان اب آگے مجھے بھیج دیا جائے گا، دفنا کے چلے آئیں گے، کوئی احساس نہیں ہے، چاہے جتنی بیوی محبت کرتی ہو آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی،
چاہے جتنا بیٹا محبت کا دعویٰ کر لے قبر میں جائے، لیکن ہم پوری زندگی صرف بیوی بچے کسی بھی گزار دیتے ہیں، اس رب کی جب میں کبھی گزار، بیوی ناراض ہے اس کو منانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، بچہ ناراض ہو گیا منانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اس رب کی صبح سے لے کر شام تک کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس کو بھی منانا چاہیے؟ ایک وقت نکالا کہ کبھی بیٹھ کر اس رب سے باتیں کی، اے اللہ، اے اللہ، اس رب سے بات کر رہے تو آپ دیکھیں دل کو بڑا سکون ہے۔ آپ دنیا والوں کے سامنے اپنا درد بیان کرو کیا ہو، وہ رو رو کے پوچھے گا، ہنس کے بتائے گا، مزے لگے بنتا بہت بڑا میرے ایسا بولنا، لیکن جب آپ رب سے رو گے، رب سے اپنا درد بیان کرو گے نا، دل کو ٹھنڈک بھی آئے گی اور راستہ بھی نکل جائے گا، سمجھے نا؟ دنیا والوں کے سامنے بتا کر کے تو پوری زندگی جو ہے نا انسان سے بیوی بچی سی کی طرح ہماری زندگی گزرتی ہے، بیوی کے لیے یہ بنوا دو، بچے کے لیے یہ بنوا دو، مکان بنوا دو، یہ ہماری پوری زندگی صرف گھومتی رہتی ہے، صرف یہ ہو کر بیوی بچے ہمارے وفادار نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بیوی بچوں کو ہم نے اپنا وفادار بنانے کی سوچا، لیکن رب کا وفادار بنانے کی نہیں سوچا۔ بیوی ہمارا کام نہ کرے تو ہماری ناک چڑھ جائے گی، کیا اس رب کی عبادت نہ کی، ناک چڑھی، غصہ ہوا، گھمانے کے لیے آپ خود ہی لے کے جاؤ گے، واپس آنے کے بعد تھک گئی۔ کیا کبھی ہوا بیوی کی تم نے خواہش پوری کی، اب اس کو کہنے نماز تو پڑھنی پڑے، عبادت تو کرنا ہی پڑے گا، اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو۔ تو وجہ یہی ہے کہ ہمارے بیوی بچے اسی وجہ سے کہ ہم کیا ہو ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، نیت یہ کہ اللہ تیرا حکم ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہو۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے ایک آواز سے بالکل ہاتھ باندھے کھڑے، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم بھی اس رب کے حضور ہاتھ باندھے کھڑے؟ ایسا بھی تو ہونا چاہیے۔ تو بزرگوں نے اسی لیے فرمایا جب تم رب کے نافرمان ہوگے نا تو تمہاری اولادیں، تمہارے بیوی بچے تمہارے نافرمان، اس لیے تاکہ تمہیں سبق ملے کہ جب تم یہ تمہاری نافرمانی کرے، تمہیں غصہ آتا ہے تو رب کی نافرمانی کرے تو پھر بھی تمہیں دیر آ سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تم کو کیا کیا نہیں دیا، لیکن آج آپ دیکھیں کوئی انسان جو ہے نا نہیں کہے گا کہ میں بڑا ہر انسان پریشان، آپ کے ساتھ پریشانی الگ، ان کے ساتھ الگ، ان کے ساتھ الگ، ان کے ساتھ الگ، کسی کے پاس بہترین مکان، دکان، مال دولت ہے تو یہ بچوں سے پریشان، کسی کے بعد یہ بچے ہیں تو مکان دکان نہیں، کوئی ایسا ہے لیکن مال ہے تو بیماری سے پریشان، کوئی صحت ہے تو مال نہیں۔ ہر انسان اپنے کو جا کے کیسا رہتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو الجھا ہوا، کسی نہ کسی چیز کو الجھا ہوا۔ بہرحال تو ایک وقت میں یہ نکالنا چاہیے کہ اپنے رب سے باتیں کریں، 10 منٹ ہی چاہیے، 5 منٹ ہی چاہیے، موبائل سے نہیں، موبائل کو دور۔ آپ دیکھیے موبائل اگر ہمیں تھوڑی دیر دیکھنے نہ ملے تو کسی بھی چاہیے یار میرے فون نہ آیا ہو، میسج کسی کا نہ ہو، یا ایسا اتنا ہوتا ہے ہمارے لیے، اس کے لیے اتنی تڑپ تو ہو گئی، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ میں اس قرآن کے لیے تڑپ پیدا ہوئی، قرآن نہیں دیکھا ہے آج نماز نہیں پڑھا، آج یہ نہیں، کبھی ایسا بھی ہمارے اندر تڑپ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے، صرف فرمایا میں تمہیں موت دوں گا پھر زندہ دوں گا۔ یہ نہ سوچنا کہ مر گئے کام ختم ہو گیا، بہت سارے لوگ سوچتے نا یار اس سے اچھا اللہ موت دے دے، تو کیا موت آنے کے بعد تیرا ٹینشن دور ہو جائے گا؟ موت آنے کے بعد اس سے بڑی مشکل میں گر جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے نا دنیا میں ٹینشن آ گئے، اللہ موت مجھے نہیں دے، مار غصے میں بولیں گے نا، اور کبھی بہت سارے لوگ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، آتم ہتیا سوسائڈ کر ڈالتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ سوسائڈ کرنے سے کیا ہوگا؟ اس سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ دنیا کی پریشانی آخرت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم سے آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا جبریل تم نے جنت کو کیسا پایا؟ جنت کو کیسا پایا؟ کہا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ اسے ایک چھوٹی سی بھی نعمت کو دیکھ لینا تو ہمیشہ اس جنت کی طلب میں لگ جائے۔ اور کہا جہنم کو کیسے پایا؟ کہا جہنم کی سزا اتنی خطرناک ہے
بندہ اگر ادنا سے ادنا چھوٹی سے چھوٹی سزا مل جائے نا تو زندگی میں کبھی رب کی نافرمانی کرنے کے لیے سوچے گا ہی۔ اب اگر جو انسان اپنی جان کو کود کر کے اپنی جان کو گنوا دیتے ہیں، سوسائڈ کر ڈالتے ہیں، کبھی کچھ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتے ہیں، اس سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو، اس سے بڑی مصیبت کیوں؟ قیامت تک اس کی سزا اسی طرح ملتے ہیں جس طرح وہ سزا مانو گولی مارا بعد اسے گولی جو تکلیف ہو اس سے زیادہ تکلیف گرا دوبارہ اٹھا کے پھر پھینکتے رہے، یہ قیامت تک چلتا رہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ کے ذمہ کرم پر چاہے تو بخش دے چاہے اٹھا کے جہنم میں ڈال۔ تو دنیا کے اندر مصیبتوں سے کبھی بھی پریشان ہو کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ یاد رکھنا کہ انسان ایسی مصیبت میں دنیا کی مصیبت کچھ ہے ہی نہیں، ویسے بھی ہمارے لیے پہلے کھانا ہی، لہذا اللہ رب العزت نے ساری چیزیں ہمیں دی تاکہ بندے کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد ہمارے اندر شکر کا جذبہ کیا ہے؟ کھائے پیے ہاتھ پہنچے نکل گئے الحمدللہ رب العالمین کہنے کا موقع۔ بزرگوں کی زندگیاں دیکھیں، سوکھی روٹیاں کھا کر الحمدللہ الحمدللہ کہتے تھے، اور آج ہم تو ماشاء اللہ وسلم چکن ٹکا، چکن تندوری، بریانی اور مچھی اور نہ جانے کیا کیا کھانے کے بعد کبھی یہ توفیق ہوتی ہے کہ ہم بھی اللہ کو شکر تیرا شکر ہے تمہیں کھلائے، تم نے ہمیں نعمتیں کھلائے۔ اتنی ساری نعمت کھانے کے بعد بھی شکر کا جذبہ نہیں۔ صحابہ کی زندگی، صحابہ کرام نے کھجور پر پورا نہیں گزارا، یہاں تھوڑا اگر کھانے میں 19-20 ہو جائے روز ہی دال، روز ہی سبزی، روز ہی کیا کھانا چاہیے؟ ارے بھائی حالت کے نیچے جانے کے بعد گندگی بنتا ہے اور کچھ بنے گا نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے بہترین مچھی کھا لی تو حالت کے نیچے نکلنے کے بعد وہ سونا بن کے نکل رہے، ایسا کبھی ہوگی؟ سب گندگی بننا ہے، سمجھے نا؟ یہ حالت کے ٹیسٹ کے لیے نہ جانے کس کس کی نافرمانی اور کس کس کی کیا کیا کرنا ہے، صرف حالت کا زبان کا ذائقہ نیچے پہنچا پھر کچھ رات کو، سمجھے نا؟ پھر وہ بھی پتہ نہیں اندر ہضم ہو کے نکلے کہ نہ نکلے، اسی میں پریشان ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر اپنے اندر کا جذبہ پیدا کرے، اللہ پاک کے نصیب میں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا